دنیا میں جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ موبائل کی ایجاد ہو رہی ہے، سیٹلائٹ ڈسکور کیے جا رہے ہیں، سیارے دریافت کیے جا رہے ہیں، اور بہت سی ایجادات جتنی بھی ہو رہی ہیں نا، یہ دو سی والے جو لوگ ہیں نا، یہ سارے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پر پوری دنیا میں بڑی تحقیق کی گئی، بڑے مکالمے لکھے گئے، بڑی ریسرچ آئی گئی، وہ ہے تعلیم، کہ علم کیا چیز ہے۔ یہ علم کی تحقیق ایک چیز ثابت کرتی ہے، وہ 10,000 12,000 سال پہلے یا موجودہ تحقیق جو ہے نا جی، اس چیز پر سارے محققین متفق ہیں کہ اگر ایسی تعلیم جو آپ کے اندر 3 سیز، ABC والے جو سیز ہوتے ہیں، اگر 3 سیز پیدا نہیں کرتی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر کوئی بھی دینی علم ہے چاہے دنیاوی علم ہے، اگر پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ علم آپ کو نفع بھی دے رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سی جو ہے نا جی، وہ ہے کانفیڈنس، یعنی اعتماد۔ ایسا علم، ایسی تعلیم جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، وہ جو ہے نا جی سب سے دنیا کا بہترین نالج ہے، سب سے بہترین علم ہے۔ وہ آپ کی ذات کا کانفیڈنس ہو یا اللہ پر کانفیڈنس ہو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک مومن کے اندر سب سے زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کس چیز کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ جو ہے نا جی اللہ رب العزت نے جو ہے نا جی ہر ذی روح کی رزق اور اس کی روزی روٹی کے بندوبست کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نے جیسے پرندوں کی روزی کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، لیکن رزق ان کے گھونسلوں میں بھی نہیں گرتا، انہیں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اعتماد، یہ یقین آپ کو اس کریٹر پر، اس مالک پر، اس خالق پر ہونا چاہیے کہ وہ ہماری سچی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ایسا علم جو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرے کہ اس کائنات کا ایک رازق ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور ایک بنانے والا اور چلانے والا ہے، جو کسی بھی انسان کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا سی، وہ محققین یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی تعلیم جو آپ کے اندر آپ کو کریٹیو نہیں بناتی، آپ کے اندر کوئی جدت نہیں پیدا کرتی، وہ تعلیم بھی بیکار ہے۔ دنیا میں جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ موبائل کی ایجاد ہو رہی ہے، سیٹلائٹ ڈسکور کیے جا رہے ہیں، سیارے دریافت کیے جا رہے ہیں، اور بہت سی ایجادات جتنی بھی ہو رہی ہیں نا، یہ دو سی والے جو لوگ ہیں نا، یہ سارے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو علم کی جو سیکنڈ کیٹیگری بتائی گئی نہیں ہے، کریٹیو، جدت پن، اگر ایسا علم چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، تو اسے جو ہے نا، وہ جو آپ کے اندر سکل پیدا ہوتی ہے، جو آپ کو معاملات سدھارنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ سیکنڈ سی کہلاتا ہے۔ تھرڈ سی جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی کریکٹر، ایسا علم جو آپ کی کردار سازی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، یہ کردار جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ انگلش کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کریکٹر بیفور کیریئر۔ جو کردار ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کی ہسٹری، آپ کے حسب نسب، آپ کے شجرہ نسب سے پہلے ہوتا ہے، کہ آپ کا کردار ثابت کرتا ہے۔ یہی کردار وہ ہوتا ہے جسے جو ہے نا ہمیشگی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی کردار میں کوئی دوستی کی مثال دیکھنی ہے تو صدیق اکبر موجود ہے، اگر عدل کی مثال دیکھنی ہے تو عمر فاروق موجود ہے، سخاوت کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو عثمان غنی موجود ہے جی، شجاعت دیکھنی ہے تو علی مرتضیٰ موجود ہے۔ اگر ان سب کا مجموعہ دیکھنا ہے تو ایک ہی کردار ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے۔ تو اس لیے حال ہی میں مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تھی سیرت نبی پر، نہیں سوری، اس نے کتاب لکھی تھی ہنڈریڈز پر۔ اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کے 100 انسپائرنگ لیڈرز کے نام لکھے۔ سب سے پہلا نام اس نے لکھا پروفٹ آف دی اسلام۔ اس کتاب پر پوری دنیا میں بڑی تنقید کی گئی۔ ایک محفل میں مائیکل ہارٹ اپنی کتاب کی رونمائی کر رہا تھا، تو ایک کرسچن نے اس سے سوال کیا کہ مائیکل ہارٹ، تو نے مسلمانوں کے پیغمبر کو پہلا نمبر دے کر نا بڑی زیادتی کی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے جواب دیا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے پوری دنیا کا سروے کیا، پوری دنیا میں مجھے ایک ایسا کرسچن نہیں ملا جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ نام نہاد مسلمان ہے، چاہے نماز نہیں پڑھتا، کوئی اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، لیکن ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی انسپائریشن کیا ہوتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، اگر پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی زندگی، کوئی ایسی شخصی جس کی زندگی قابل اتباع ہے، تو میرے رسول کی زندگی ہے۔ یہ بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جو سسٹم ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ سسٹم جتنا مضبوط ہوگا، اتنے با کردار لوگ اس معاشرے میں پیدا ہوں گے۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ
کہ ہمارے ایک دوست اسی طرح ہانگ کانگ گئے تو کہنے لگے، جو ہمارا ہوسٹ تھا نا اس نے مجھے ایک دفعہ بلایا اور کہنے لگا سر آپ کو یہاں کا تھوڑا سا تماشا دکھاؤں. اس نے وہاں کچھ چند ڈالر زمین پر پھینک دیے تو ہم وہاں کھڑے رہے، وہ کہتے تقریباً ہم 2 گھنٹے کھڑے رہے لیکن کسی نے ڈالروں کو ہاتھ نہیں ڈالا. ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا یہ سسٹم کی مضبوطی ہے، یہاں ایجنسیز یا سیٹلائٹ یا کیمرے یہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ جیسے کسی اور بندے نے اس کی کا مال اٹھایا چوری کیا فوراً پکڑا جائے گا. تو میری آنکھوں میں سے کہتے اس وقت آنسو ٹپک پڑے کہ کاش ایسا اعتماد ہمیں اللہ کی ذات پر بھی ہونا چاہیے. لہٰذا جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں نا، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ تعلیم جو 3 C's میں نے آپ کو ڈیفائن کیے اگر آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتے، اگر آپ کی وہ کردار سازی نہیں کرتی تو اس علم کا فائدہ کوئی نہیں. علم کی تڑپ کا جنون آپ کے اندر ہونا چاہیے. اسے بھی میں آپ کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ غزالہ کے گاؤں میں ایک بچہ رہا کرتا تھا، اسے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت نہ ایسے کوئی تعلیمی ادارے تھے، نہ کوئی استاد ہوا کرتے تھے. ایک بچہ جسے بڑا جنون تھا تعلیم کا، اسے پتہ چلا کہ یہاں کسی علاقے کے ذمہ دار یا بڑا کوئی جاگیردار ہے، اس کے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا ہے. ایک دن وہ باہر کھڑا ہو گیا، جب استاد صاحب گھوڑے پر آئے باہر نکلے تو استاد سے کہنے لگے کہ سر میں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو استاد کہنے لگا بھئی میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے، جتنا وہ ٹائم ہے میں اس جاگیردار یا بڑا جاگیردار جس قسم کا جو شخص ہے نا میں اس کے بیٹے کو دیتا ہوں. اس بچے نے ایک آپشن پیش کی استاد صاحب کو. انہوں نے کہا استاد جی جب آپ پڑھا کر واپس جا رہے ہوں گے میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ صرف مجھے ان سوالوں کے جواب دیتے جائے کریں گے. وہ بچہ روزانہ 6 میل کا فاصلہ اس استاد کے ساتھ پیدل طے کیا کرتا تھا. کئی سال تک وہ اسی طرح اس استاد کے ساتھ چلتا رہا وہ بچہ. آج اس بچے کو لوگ امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہوتی ہے وہ تعلیم کی جستجو. لہٰذا آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں حاصل کر رہے ہیں تو ان میری باتوں کو غور سے ضرور سنیے گا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. علم والوں کا مقام اللہ کے ہاں بھی بڑا بلند ہے اور دنیا میں تو اسے ویسے ہی جو ہے نا پذیرائی مل جاتی ہے. تو اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو، کامیابی تو پھر جھک مار کے مل جاتی ہے. تو انہی الفاظ سے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.